لیکن آج ہماری نسل نو اور ہماری فکر اور ہماری سوچ وہ ہمیں جس طرف لے جا رہی ہے، جس کجروی کا ہم شکار دن بدن ہوتے جا رہے ہیں، وہ عوام ہو یا حکام، وہ اس مسجد کی چٹائی پہ بیٹھنے والا ملا ہو یا ایوان اقتدار کے اندر بیٹھنے والا حاکم، دونوں کی سوچ، دونوں کی فکر ان کو کجی کی طرف لے جا رہی ہے۔ نوجوان ہیں، اللہ نے خوبصورت جوانی دی، خوبصورت ہاتھ پیر چہرہ، لیکن وہ کیا کرتے ہیں؟ بڑے بڑے بال کیے ہوئے، چہرے سے داڑھی کو مونڈ کر، بال بڑے رکھ کر خود کو جو ہے وہ عورتوں کی مشابہت دے رہے ہیں، خود کو مخنث اور خود کو جو ہے وہ عورتوں کی مشابہت، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لعن النبی صلی اللہ علیہ وسلم المخنثین من الرجال، ان مردوں کے اوپر اللہ کے رسول نے لعنت کی ہے کہ جو عورتوں کا روپ اختیار کرتے ہیں، اور ان عورتوں کے اوپر اللہ کے حبیب نے لعنت فرمائی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جو عورتیں ہو کر مردوں کی جیسی مشابہت اختیار کرتی ہیں، مردوں کے جیسا بننے کی کوشش کرتی ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اخرجوہم من بیوتکم، ان کو اپنے گھروں سے نکال دو، ان کو اپنے گھروں میں نہ آنے دو۔ یہ وہ مجرم ہے کہ جو اللہ کی تقسیم پہ راضی نہیں ہے، اس نے اللہ کی تقسیم کے اوپر تقسیم کو بدل کے تبدیل خلق کا جرم کیا، اللہ کی خلقت کو، اس کی تقسیم کو تبدیل کر دیا ہے۔ یہ شیطان کا یہ بھی ایجنڈا ہے۔ اللہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں، وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرَنَّ خَلْقَ اللَّهِ وَلَأُذِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ۔ یہ شیطان کا ایجنڈا تھا، دربار سے نکالا جا رہا تھا اور کہہ رہا تھا، اللہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا، ان میں سے حصہ لوں گا، ان کو گمراہ کر کر کے اپنے رستے پہ چلاؤں گا، اور ان کو گمراہ کرنے کے ساتھ پھر ان کو یہ میں حکم دوں گا، یہ جانوروں کے کان ادھیڑیں، کانوں میں سوراخ کریں، جانوروں کی تخلیق کو بدلیں، فَلَا يُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، اپنی بھی تخلیق، اپنی بھی انسانیت کا جو شرف ہے، مرد پیدا کیا تو عورت بناؤں گا، عورت پیدا کیا تو ان کو میں مرد بناؤں گا۔ اس کبھی راستے کے اوپر ان کو چلاؤں گا کہ تیری تخلیق کے اوپر، تیری تقسیم کے اوپر ان کو میں راضی نہیں رہنے دوں گا۔ آج لے کے آگے جی ٹرانسجینڈر رائٹس بل، سن لیا آپ نے سب نے؟ نہیں سنا تو سنیں۔ میں نے ہر دو فریق پرسوں سے میں اس چیز پہ مطالعہ کر رہا ہوں کہ کہیں انسان اس محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسند، اس منبر کے اوپر کھڑے ہو کے کوئی جھول والی رائے نہ دے، بلکہ پوری ایتھینٹسٹی ہونی چاہیے بات چیت میں، پوری طرح 2 دن مطالعہ کر کے حکومت کا، اپوزیشن کا، لوگوں کا، ان کا موقف لے کے میں نے پوری بصیرت کے ساتھ پاکستان کا جو یہ 2018 کے اندر یہ آرٹیکل، یہ قانون بل پیش کیا گیا، پھر یہ قومی اسمبلی سے پاس ہوا۔ او بھائیو، اللہ کہتے ہیں ہم نے 2 جنسیں پیدا کی ہیں، ہم نے مرد پیدا کیے، یہ عورت، تیسری جنس کے لوگ اللہ کہتے ہیں ہم نے پیدا نہیں کیے، ہم نے 2 ہی جوڑے پیدا کیے، جوڑا پیدا کیا، ایک مرد پیدا کیا، ایک عورت پیدا کی۔ محققین اور اطباء اور ڈاکٹرز اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں اور چیخ چیخ کے اس بات کا کہہ رہے ہیں کہ لوگوں، جس طرح انسان کو پیدائشی طور پہ ہونٹ کٹا ہوا پیدا ہو سکتا ہے، تالو کٹا ہوا پیدا ہو سکتا ہے، بھینگی آنکھ لے کے پیدا ہو سکتا ہے، اگر انسان کی جنس کی تقسیم جو ہے اس کے اندر بھی پیدائشی طور پہ کوئی کمی کوتاہی ہو سکتی ہے، یہ عین ممکن ہے، یہ تخلیق کے اندر ممکن ہے۔ اللہ کا ضابطہ، اللہ کی تخلیق کو بدلنا نہیں، اس کا علاج ممکن ہے، لیکن ان بیچاروں کے جو اس مرض میں مبتلا ہوتے ہیں، یا ابتدائی طور پہ پیدائشی طور پہ مادرزاد وہ مخنث ہوتے ہیں، وہ خواجہ سرا عورت ہو یا مرد، جس طرح اللہ نے مرد اور عورت کو الگ الگ جو ہے وہ جسمانی ساخت عطا کی ہے، اسی طرح ان اقسام، اس قسم کے لوگوں کے اندر بھی 2 طرح کی علامات نمایاں ہوتی ہیں۔ لیکن چونکہ ہمارے ہاں ان کے رائٹس کا بل پیش کیا گیا
اور ہمارے مذہبیوں کا بھی اللہ بھلا کرے، بات چیت کو دیکھتے نہیں ہیں، اور کسی نے کہا تیرا کان غائب ہو گیا، اس نے کان کو نہیں دیکھا، اس کے پیچھے دوڑ پڑا۔ اس بل کا مطالعہ کریں، یہ ان کے قوانین، ان کے حق کے لیے، ان کو تعلیم، وراثت، علاج کا حق دینے کے لیے، جو ہمارے ہاں جن کو تیسری مخلوق ہیجڑے سمجھا جاتا ہے، خواجہ سرا سمجھا جاتا ہے، ان کی حفاظت کے لیے، ان کو سیکیور کرنے کے لیے ہاسپٹلوں میں جاتے ہیں تو وہاں پہ پھر رولا ہوتا ہے، اب ان کو مردانہ وارڈ میں رکھیں یا زنانہ میں۔ ان کی اس تقسیم کو اور ان کے حقوق کو راستوں کے اوپر ان کی حفاظت کے لیے، چونکہ ہمارے بچے ہیں، ہم میں سے ہی ہیں، وہ ہم جیسے انسان ہیں۔ اللہ کہتے ہیں لقد کرمنا بنی آدم، ہم نے بنی آدم کو عزت دی ہے۔ اس عزت کا تقاضا یہ ہے کہ کوئی کسی کو ہراس نہیں کرے، کوئی کسی کو سڑک کے اوپر بیچ چوراہے کسی کو بے عزت نہ کرے۔ حکومت کا موقف یہ ہے کہ ہم نے اس لیے اس بل کو لے کے آئے ہیں 2018 کے اندر، جب یہ پچھلی سے پچھلی حکومت جو ابھی موجودہ حکومت ہے، یہ حکومت جب 2018 اپنے جانے سے پہلے یہ بل پاس کروا کے گئی تھی، لیکن اس بل کے اندر تب کی حکومت ہو یا آج کی، تب کی اپوزیشن ہو یا آج کی، سب کے سب اس میں شریک تھے۔ اس کے اندر کمزوری نظر آئی ہے، سینیٹر مشتاق صاحب نے جو واضح کی ہے وہ یہ ہے کہ اس بل کے اندر ایک شک ایسی موجود ہے کہ کوئی بھی شخص جو صحیح سالم، اللہ نے اس کو مرد پیدا کیا یا کوئی عورت ہے تو عورت پیدا کیا، وہ نادرا میں جائے اور جا کے یہ کہے کہ میں اپنے اندر، مرد کہے عورتوں کا احساس محسوس کرتا ہوں، میری فیلنگز چینج ہو کے عورتوں والی ہو رہی ہیں، تو نادرا اس چیز کا پابند ہوگا کہ اس کی شناخت چینج کر کے اس کی آئی ڈی کارڈ کے اوپر اس کو عورت لکھے۔ اور اگر کوئی عورت اپنے آپ کو مرد ڈکلیئر کروانا چاہتی ہے تو پھر بھی نادرا اور پاسپورٹ جاری کرنے کے ادارے اس چیز کے پابند ہوں گے کہ اس کا آئی ڈی کارڈ، اس کا پاسپورٹ، اس کو خواتین سے، عورت سے ہٹا کے اس کو مرد کا پاسپورٹ جاری کریں، مرد کا سرٹیفکیٹ اور CNIC آئی ڈی کارڈ جاری کریں۔ اس میں جو زد پڑتی ہے وہ اسلام کے حق کے وراثت کے اوپر پڑتی ہے، اور پھر جو اس سے بڑی قباحت اس بل کے اندر وہ یہ ہے کہ کوئی بھی شخص، دو لڑکے ہیں، دراصل LGBT جو یورپ کے گندے ان ملکوں کی کہ جو اپنی فحش تہذیب اس پاکستان میں رواج دینا چاہتے ہیں، اس بارے میں جو ہم جنس پرستی کے نظریات رکھنے والے ہیں، وہ عورتیں اور وہ مرد کہ جو ہم جنس پرستی کی تنظیموں کے سربراہان ہیں، وہ بھاری فنڈنگ کر کے اس بات کو اپروو کروانے کے چکر میں ہیں کہ دو لوگوں کا یہ پاکستان اسلامی ملک ہے، اس میں ہم جنس پرستی کو چونکہ لیگل نہیں کیا جا سکتا، سو اب اس کے لیے بل یہ پیش کرو، ٹرانسجینڈر رائٹس بل پیش کرو۔ اس کے اندر کوئی مرد اٹھے، وہ جا کے نادرا کو بتائے کہ میں اپنے آپ کو عورت فیل کرتا ہوں، وہ عورت اس کو جو ہے وہ نادرا اس کو عورت کی شناخت دے کے جاری کر دے، شناخت جاری کرے۔ اب ایک مرد کے آئی ڈی کارڈ کے اوپر مرد کی جو ہے وہ جنس ہے، دوسرے کے اوپر عورت کی ہے، تو ان کے لیے ہم جنس پرستی کا یہ راستہ جو ہے وہ ہموار کرو۔ یہ ظلم اس پاکستان کے ساتھ ہونے جا رہا ہے، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ خیر اب بھی باقی ہے۔ رات حکومت کے جو وفاقی وزیر قانون ہیں، انہوں نے 16-18 منٹ کی پریس کانفرنس کی اور انہوں نے اس بات کو علل اعلان رکھا کہ سینیٹر مشتاق صاحب جماعت اسلامی کے، انہوں نے جس چیز کی یاد دہانی اور جس چیز کی امینڈمنٹ کو پیش کیا ہے، ہم اس کو ایکنالج کرتے ہیں اور ہم قانون کے اندر امپروومنٹ لانے کے لیے اس کو پاس کریں گے۔ اور پاکستان اسلام کے نام پہ بنا ہوا ملک ہے، اس پہ ہم جنس پرستی یا اس قسم کا کوئی بھی کبھی ہی قانون ہمارے ہوتے ہوئے پیش نہیں ہو سکتا۔ میں کہتا ہوں اللہ حکومتوں کو بھی جزا دے اور ہم سب کو سمجھ عطا کرے، اور یہ جو لوگ ایوان بالا میں، ایوان اقتدار میں بیٹھے ہیں، اللہ ان کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ان لوگوں کو جو ہے وہ منتخب کر کے بھیجنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جو ہمارے دین اور دنیا کا صحیح فیصلہ کر سکتے ہوں۔ اللہم لا تسلط علینا بذنوبنا من لا یرحمنا ولا یخافک فینا، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔